السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، بلکہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آمدید غلط لفظ ہے، اردو کے لحاظ سے خوش آمدید کا لفظ ہے۔ خواتین و حضرات، کوشش میری ہوتی ہے کہ ایک نالج بھی اور دوسرا یہ کہ کم از کم اپنی زبان کو مجروح نہ ہونے دوں، تو جو صحیح اردو کا تلفظ ادائیگی ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کروں۔ تو خیر، یہ تو ایک الگ سے ثانوی سی بات ہے۔ خواتین و حضرات، آپ نے پچھلے ہفتے کا پروگرام بھی دیکھا تھا، اس میں نے سیاست کے حوالے سے تھوڑا سا بولا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں بہت پہلے 1 سال پہلے یہ پروگرام میں اپنے وقتاً فوقتاً یہاں پہ نیوز پہ کہہ چکا ہوں۔ میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں بحمداللہ، اور اب چونکہ معاملات سب جوڈیس ہیں، یعنی عدالت کے اندر زیر سماعت ہیں، تو اس لیے ان پہ بولنا اخلاقی طور پر جو ہے مناسب نہیں ہے۔ مگر یہ کہ پاکستانی سیاست میں یہ ہلچل کا دور جو چل رہا ہے، جو میں نے بہت پہلے پریڈکٹ کیا تھا آپ کو، بہت ساری چیزوں کو میں نے کہا تھا کنکلوڈ کر کے جائے گا، اور جو دشمن کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ انڈین بذات قوم ہے، سب نہیں، کچھ اچھے بھی لوگ ہیں، مگر عمومی اکثریت جو ہندو مہا سبائی ذہنیت کے لوگ ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں را کی ایکٹیویٹیز جو ایکسپوز ہو رہی ہیں دن بہ دن۔ اور ایک چیز آپ غور کریں خواتین و حضرات کہ یہ ایک جو نیکسس بنا ہوا ہے، جس میں نام لیتا ہوں 4-5 ملکوں کے، جس میں نے ایکسکلوڈ کیا تھا، اور بہت پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا آپ سے کہ دنیا میں ایک نیا اتحاد تشکیل پائے گا جس میں پاکستان، چائنا اور رشیا، اس وقت رشیا کا، چائنا تو چلیں صحیح ہے، رشیا کا کوئی اس وقت پاکستان کے حوالے سے ذہنوں میں خیال بھی نہیں تھا، اور یہ پھر سی پیک جو ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائے، کیونکہ مجھے معلوم ہے دشمنوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا، اور بہرحال جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ تو ہونے ہیں، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ایک چیز جو کشمیر میں ہماری ایک کشمیری بھائی جو آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، آپ سوچیں 120 دن ہونے کو آ رہے ہیں، اور آفرین ہے ان لوگوں کے اوپر جو ثابت قدم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ثابت قدم رکھے۔ لیکن ایک خواتین و حضرات، ایک بات میں بولوں گا، پاکستان کے دشمن تو چاروں طرف سے مجتمع ہوئے ہیں، لیکن افسوس اور دکھ مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک، آپ یہ دیکھیں کیسے ایک یہ انٹرنیشنل جو سپر پاور عالمی طاقتیں کس طرح پہلے انہوں نے عراق کو برباد کیا، اس کے بعد لیبیا کو برباد کیا، اس کے بعد انہوں نے سیریا کو برباد کر رہے ہیں، پھر یہ یمن کو برباد کر رہے ہیں، اور دوسرا سعودی عرب میں پرابلم اپنی جگہ چل رہے ہیں۔ ایک لے دے کے ان کو کھلتا ہے پاکستان۔ جو بھی طاقتور یا اسلامی ملک، خاص طور پر پاکستان جیسا ملک، اس کے پیچھے اس کی 2 ہی چیزیں میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں ان کو کھلتی ہیں۔ ایک، پاکستان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ذخائر دیے میں، پلس جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اٹامک پاور دیے میں، وہ آپ دیکھ لیں۔ اور افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، ایک بات ہے میں جو بولتا ہوں، اور مجھے الحمدللہ میرے اللہ کے کرم سے اور پنجتن پاک کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچ بولو اور سچ بولو، اور ان کے بعد آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ سچ بول، سچ بول، تب چاہے تیرا مقدر سولی کیوں نہ ہو، مگر سچ سے نہ گھبرا، کیونکہ من جانب اللہ تیرے لیے از غیب سے مدد نازل ہوگی اگر تو سچ بولتا ہے۔ تو میں ایک چیز ابھی سوچ رہا تھا، یہ جو ہمارا کوئٹہ کے اندر جو بیچارے انڈر ٹریننگ تھے، جو ہمارے پولیس والے، اور جو وہاں پر 61 پولیس والے جو شہید ہوئے، اور وہ جو را کی حرکتیں تھیں، ظاہر ہے را TDP کو سپورٹ کرتی ہے، تو دنیا کو معلوم ہے افغانستان میں بیٹھ کے یہ کیا کر رہے ہیں۔ افغانستان کو اس وقت، اور افغانستان یہ نہیں سوچ رہا کہ پاکستان کے تو جو احسانات ہیں، لیکن یہ کہ ایک اسلامی ملک کے خلاف وہ بت پرست و مشرکین کا اعلی کار بنا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہر ایک اپنی قیمت ادا کرے گا، پے کرے گا، کہ جس نے جو کچھ کیا ہے۔ میں ایک چیز یہ سوچ رہا تھا، یہ برہم داغ بختی جو اس وقت را کا جو خاص
کارندہ بنا ہوا ہے اور اس نے انڈین نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا ہے، بہت اپنے آپ کو بلوچ نام نہاد پر بلوچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بلوچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ بلوچوں کو اس سے یہ اول تو میری سوچ پاکستانی کی ہے، چاہے بلوچ ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے مہاجر ہو، جو بھی ہو، سب پاکستانی ہو، اس کے بعد کچھ اور ہے۔ مگر میں ایک چیز کا یہ سوچتا ہوں کہ تو جو بلوچستان کے حقوق کی بات کرتا ہے سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے، اگر اتنا بڑا دلیر ہے تو خیر پاکستان میں آ۔ نمبر ایک، یہ جو ابھی بیچارے شہید ہوئے ہیں، یہ کہاں سے تعلق تھا ان کا؟ 90% کا تعلق مکران ڈویژن سے تھا، کوئی اور ماڑا سے تھا، کوئی پسنی سے تھا، گوادر سے تھا، جو بیچارے یہ شہید ہوئے کوئٹہ کے اندر۔ تو اپنی ہی قوم کے لوگوں کو دشمنوں کے ہاتھوں مروا رہا ہے، اور تو اپنے آپ کو آزادی اور حریت پسندی کی تحریک چلانے والا سمجھتا ہے۔ میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے اس انسان کو، اور بدبخت ہے یہ آدمی کہ جس طریقے سے تو پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ ان کے ساتھ 0.5% لوگ بھی نہیں ہوں گے، 0.5% کیا بلکہ فیو پیپل ٹپس کے اوپر ہوں گے جو ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ تم لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو، اپنی ہی قوم، اپنے ہی مظلوم لوگوں کو مروا کے اور پھر ان کے حقوق کی بات کرتے ہو، تو یہ زیب نہیں دیتی۔ دو مختلف باتیں، شرم آنی چاہیے ایسے آدمی کو جو اس کے رفقا ہیں ان کے لیے بھی، اور میں اس کا اسپیشلی نام لے رہا ہوں۔ دوسری چیز خواتین حضرات، ایک چیز اور غور کریے کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاست پہ، تو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ نومبر کا مہینہ جو ہے یہ بہت کچھ دکھائے گا لوگوں کو، اس سے آگے میں نہیں بولنا چاہتا، اور یہ سال بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ اختتام پذیر اور کنکلوڈ کرائے گا، باقی میرے اللہ کو معلوم ہے اور وہی عالم الغیب ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا پاکستان کے حوالے سے اس وقت رو جس طریقے سے پاکستان کو فوکس کی بھی ہے، اور پاکستان کے اندر ایک جسے آپ یہ کہہ لیں اس کو انسٹیبل کرنے کے لیے اور اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور ببانگ دہل کہتا ہوں کہ بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے پاکستان کی جغرافیائی، بڑے بڑے دانشوران کے اپنی اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جغرافیے پہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، انچ بھر کا بھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ میری بات میں 1000 دفعہ کہی، اس کو ریکارڈ پہ رکھیے گا۔ لیکن یہ جو ابھی نومبر کا مہینہ ہے، ایک اس میں تھوڑی سی بات اور بول دیتا ہوں۔ ابھی جو پلانیٹری پوزیشن بنے گی، ایسی ایسی چیزیں ایکسپوز ہوں گی اور پردہ نشینوں کے نام آئیں گے کہ لوگ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ہیں یہ بھی یہ چیز میں تھے، فلاں بھی فلاں اس کے اندر تھا۔ تو وقت اپنا جو لوگوں کو بے نقاب کرے گا۔ اور ایک چیز آپ ایک چیز کو کبھی غور سے سوچیے گا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر سے، ایک مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگ رہی ہے کہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں، ان کی اصل حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ گن کو چھٹنے کا یہ بھی ایک عمل ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، پھر آپ سے ایک اور امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تو یہ میں ایک کرنٹ ایشو تھا، سیاست، پولیٹکس، اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہا تھا، تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں نے ایک چیز کہی کہ کیونکہ معاملات عدالت میں زیر سماعت ہے، اس وقت میں کچھ نہیں بولنا چاہتا، جو میں بول چکا ہوں میں الحمدللہ اس پہ قائم ہوں۔ دوسری چیز، کچھ لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ آپ تھوڑا سا جادو اور یہ سفلی اس کے اوپر بولیے گا۔ میں نے ایک دفعہ بہت پہلے اس پہ بڑا ڈیٹیل پروگرام کیا تھا، تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے مختصر اور جامع انداز میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، جادو ایک حقیقت ہے اور جادو دنیا میں وجود رکھتا ہے۔ اگر ہم جادو کا انکار کرتے ہیں تو پھر تو آپ خدا نخواستہ قرآن کی جو ہے نفی کر رہے ہیں۔ قرآن میں خود موجود ہے کہ جادو ہے، اس کی ایگزسٹنس ہے، اور یہ بہت عرصے سے ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے اس کے اندر۔ اگر میں اس کو اسلامی حوالے سے دیکھوں تو پھر آپ ہاروت و ماروت کا قصہ پڑھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، قرآن پاک میں اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے کہ 2 فرشتے جو اترے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا تھا، اور وہ جب بابل میں اترے تھے، اور آج بھی وہ کنویں جہاں پہ ان کو قید کیا گیا ہے، کیونکہ ان کو 2 آپشن دیے گئے تھے کسی نبی کے کہنے کے اوپر
کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اپنی مرضی سے نہیں سکھاتے اور اس کو نہ سیکھو کیونکہ اس میں وقتی فائدے ہیں ورنہ اس میں صرف خسارہ ہی خسارہ ہے. اور وہ ایسے بتاتے جس سے میاں بیوی میں علیحدگی، جس سے جھگڑے، جس سے پرابلم اور یہ چیزیں پیدا ہوتی تھی. اور پھر اگر تھوڑا سا آپ اور پیچھے چلے آئیں تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اپنی پیک پہ پہنچا ہوا تھا. فرعون کے پاس تو دنیا کے بڑے بڑے اس نے جادوگر جتنے میجیشین ہوتے تھے ان کو ہائر کیا ہوا تھا. اور پھر قرآن میں پورا ایک قصہ نظر آتا ہے کہ جب مقابلہ ہوا تھا تو انہوں نے ان کی رسیاں سانپ بن گئی تھی، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا. مگر نبی ہر زمانے میں جب بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اول اور پسندیدہ بشر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کو اس چیز کا یا تو خاتمہ کراتا ہے یا کوئی ایسا علم ہو کہ جس کے اندر اس زمانے میں فروغ مل رہا ہو تو اس میں اپنے نبی کو اس میں سب سے یکتا بنا دیتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو وہ عصا کا جو معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ لکڑی ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتی تھی، تو اس زمانے میں بھی جادو تھا. اور پھر یہ جو میسوپوٹیمیا جسے آج کل عراق کہا جاتا ہے، یہاں پہ بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں. پھر آپ کو یہ جو مسقط کی سرزمین ہے یہاں پہ تو میں نے سنا ہے کہ سامری جادوگر جو تھا اس کی باقیات بھی یہیں پر ہے. پھر ہندوستان کے اندر ایک جادو ہے جو کہ عموماً یہ لوگ کالا جادو جو آپ نے سنا ہے کالا جادو کا، ایکچولی جادو کوئی کالا پیلا نیلا نہیں ہوتا. وہ کالا جادو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کی گاڈس کالی ماتا جس کو وہ کہتے ہیں اس سے منسوب ہے، اس لیے اس کو کالا جادو کہا جاتا ہے. اور کلکتہ سے اس کا بڑا فروغ ہوا. پھر ایک ووڈا جادو ہے. تو یہ جادوؤں کی اقسام ہے، مگر جس طرح لوگ آج کرتے ہیں نا ہر ایک کے اوپر جادو ٹھوک دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. جادو کرتا کیا ہے؟ جادو سب سے پہلے جو کرتا ہے وہ انسان کے اگر پوری باڈی میں اگر سب سے پہلے کہیں جادو کا جو ہے اثر ہوتا ہے تو وہ اس کے دماغ پہ ہوتا ہے. یعنی آپ کی دماغی صلاحیت کو متاثر کرنے کے لیے یا آپ کے اندر دماغی طور پر انتشار پیدا کرنے کے لیے سب سے اول جادو کا اثر آپ کے ہیڈ پہ کیا جاتا ہے. پھر اس کے دیگر ضمنی اثرات جسم کے مختلف حصوں پر نظر آتے ہیں. اور یہ میں نے بڑے بڑے جن لوگوں کے ساتھ مجھے وقت گزارنے کا موقع ملا تو انہوں نے بتایا تھا کہ جادو خاص طور پر میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، آپ یہ پسینہ جو جسم کا ہوتا ہے، کپڑا پہنا ہوا، کنگھی، برش جس میں بال لگے ہوئے ہوتے ہیں، ناخن، ان چیزوں کو پراپر ڈسپوز کیا کریں. ان کو جب بھی برت کیا کریں تو یا تو فلش کر دیا کریں یا کسی ایسی جگہ ڈالا کریں جہاں پہ یہ امکان نہ ہو کہ یہ کس کا ہے، گندگی میں پھینک دیا. یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے خواتین کو خصوصاً. اور جادو اس دنیا میں ایک حقیقت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جادو برحق مگر کرنے اور کرانے والا جو ہے وہ دائرہ کفر میں آ جاتا ہے. تو یہ چیز کو مت بھولا کریں. اور میں کہتا ہوں اگر کائنات کے سارے جادو بھی ایک جگہ مجتمع ہو جائیں تو رب العزت نے قرآن پاک کی شکل میں آپ کو ایک توڑ دے دیا ہے جادو کا. ہاں اس کے طریقے ہوتے ہیں لیکن ایک قرآنی آیت دیکھیں ہمیشہ. اگر آپ کو میں ایک جنرل بتا رہا ہوں، اگر ہر ایک کیس کی اس میں ویریشن ہوتی ہے اور ہر کیس الگ الگ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے. مگر سورہ فاتحہ، 4 قل، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ، یہ ان سوراؤں کی شکل میں پھر دہرا دیتا ہوں، سورہ فاتحہ اور 4 قل، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر جادو، ہر سفلی، ہر بندش کا توڑ عنایت کر دیا ہے. اور قرآن پاک سے آپ مدد لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً فائدہ پہنچے گا. اب اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی جادو ہوا ہے تو اس کے ریزن کیا تھے، وہ جادو کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا. ایک تو ہوتا ہے نادانستہ بیچارہ کوئی پھنس گیا، اور ایک کچھ اپنی حرکت ایسی کی جس کی وجہ سے وہ شکار ہوا. تو یہ الگ الگ چیزیں. اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا اس کا توڑ، یہ آپ اس سے مدد لیجیے قرآن پاک سے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. کیونکہ یہ موضوع اتنا طویل ہے، اگر میں اس پہ بولوں تو آپ کو بڑی عجیب چیزیں بتاؤں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں. تو یہ
لیکن جس طرح آج کل یہ گمراہ کن اسٹرالوجر اور عامل بن کے بیٹھے ہوئے نا، ہر ایک کے اوپر جادو، ہر ایک کے اوپر بندش، ہر ایک کے اوپر یہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ کسی کے پاس اتنی فرصت ہے کہ پورے پاکستان کو اس میں مبتلا کرے۔ اچھا، میں ایک شو دیکھ رہا تھا، اس میں کہا یہ پاکستان میں کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ہر جگہ ایسے کیسز میں نے دیکھے اور پڑھے ہیں میں نے جہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر آپ لوگوں کے، یعنی میں اپنی امت مسلمہ کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا کرم اللہ کا یہ کہ ہمیں رب العزت نے قرآن پاک کی شکل میں ریمیڈی کرنے کے لیے اور اس کا توڑ کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار دے دیا۔ اور جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان چیزوں میں جاتا ہے تو یقیناً دیکھیں آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشیں جو ہیں وہ ہر انسان پہ آتی ہے، کسی پہ کم آتی ہے، کسی پہ زیادہ آتی ہے، کسی پر بہت زیادہ آتی ہے۔ اور وہ پھر آقا سیدنا مولا علی کا ایک فرمان یہاں کوٹ کروں گا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے میں کس طرح پہچانوں کہ یہ میرے پہ آزمائش ہے یا میری سزا ہے، تو آپ نے بڑے خوبصورت 2 جملے کہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جب تجھ کو ایسا کوئی وقت تجھ پہ آئے یا ایسی کیفیت تجھ پہ آئے تو اگر تو اللہ کی طرف زیادہ رجوع کر رہا ہے تو سمجھ لے یہ تیری آزمائش ہے، اور اگر تو اس برے وقت میں دنیا کی طرف زیادہ رجوع کر رہا ہے تو سمجھ لے من جانب اللہ یہ تیری سزا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیے گا، مگر اور اللہ پہ بھروسہ رکھا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز آپ کو نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان۔ جب یقین محکم اور توکل اللہ کی اس منزل پہ پہنچ جائیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر آپ کو ہمایوں محبوب خوش آمدید کہتا ہے۔ اچھا خواتین حضرات، ایک آج کل آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کے اندر جو دھند، کوہر اور ایک ہی اسموگ نام کی چیز آ گئی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے بیچارے ہمارے جو پنجاب کے رہنے والے ہیں وہ بڑے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس کا ایک چیز کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کرم کرنے والی ہے۔ میں نے بہت پہلے ایک چیز بتائی تھی، یہ خاص طور پہ ابھی یہ جو اسموگ آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمارا ریسپریٹری سسٹم یعنی نظام تنفس، جو سانس لینے کا ہمارا فنکشن ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایک کام یہ کریں، جب صبح آپ آفس جا رہے ہیں، اسکول بچے جا رہے ہیں، تو ان کو ایک چھوٹی سی چیز ہے اور ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہے، یہ کام کر کے دیکھ لیجیے۔ 1 کپ پانی لیں، اس پانی کے اندر آپ نے تھوڑی سی اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، دار چینی، جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں سنمن، تھوڑی سی دار چینی ڈالی اس میں، اور 3-4 پیسز دار چینی کے، اگر اس کا چورا مل جائے تو سبحان اللہ، جو ایک اسمیش کی بھی ہوتی ہے وہ دار چینی ڈالیں۔ 5 لونگے گن کے اپنے ہاتھ سے اس میں ڈال دیجئے، 1 چھوٹی الائچی ڈال دیجئے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس کے بعد جب یہ لونگ، دار چینی، چھوٹی الائچی یہ ڈال دیجئے، اور اس میں اگر آپ اس کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آج کل تو گرین ٹی کا فیشن بنا ہوا ہے، گرین ٹی بنا کے اس کو ابال لیجئے خوب اچھی طرح، اور جب اس کو یہ آپ کا ابل جائے چائے کی طرح تو اس کو کپ میں ڈال کے 1 چمچ اس میں صرف سمپلی شہد ڈال دیجئے، 1 چمچ۔ اور اگر اس کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو تھروٹ کا پرابلم ہو رہا ہے، تھوڑی سی اس کے اندر ملیٹھی، جو عموماً پان میں لوگ ڈلوا کے کھاتے ہیں گلے کے لیے، ملیٹھی ڈال دیجئے، اور اس کو ابال کے اچھی طرح جوش دے کے چھان لیتے ہیں تو سبحان اللہ، نہیں چھانتے اگر وہ چیزیں چبا لیتے ہیں، آپ یہ کر لیجئے، اور اس پر اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کے صرف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے حکم سے اور اس کی مہربانی سے وہ کپ پی کے نکلیں انشاءاللہ تعالی۔ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ اس اسموک کے پرابلم کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور بچوں کو بھی یہ پلائیں، تھوڑا سا پینے میں عجیب سا تو لگے گا لیکن اس کو پی لیجئے، اس کو میٹھا بنا لیجئے، اگر ڈائبٹیز نہیں ہے تو ذرا چینی کی مقدار بڑھا لیجئے یا شہد کی مقدار بڑھا لیجئے۔ تو یہ جو اسموک کا پرابلم ہو رہا ہے آپ کا سانس لینے میں،
یہ انشاءاللہ آپ کو جب گھر سے نکلیں 1 کپ پی لیں, واپس آئیں تو گھر پی لیں. وہ جتنی غبار یا جتنے پارٹیکلز یا جتنے کیمیکلز آپ کی باڈی میں گھسے ہوں گے, سب چیزوں کا یہ سمجھ لیں توڑ ہوگا. اور جب آپ اس پہ اللہ کا یہ مختصر سا نام پڑھیں گے تو اللہ کا کرم دیکھ لیجئے گا. اچھا, وہ جن کو ناک کے اندر, یعنی اگر ناک بند ہو رہی ہے یا ناک سانس لینے میں پرابلم ہو رہا ہے, سمپل ایک فارمولا بتا رہا ہوں, 3 قطرے آپ اگر اچھا بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں نہیں ملے گا, مجھے معلوم ہے, کلو آئل, ایک تھوڑا سا سرسوں کا تیل لیجئے, تھوڑا سا سرسوں کا تیل لیں, اس میں 5 لونگے ڈال لیجئے, 5 لونگے, اور اس کو خوب اچھی طرح جو ہے گرم ہونے دیجئے تیل کو. پھر اس میں تھوڑا سا اولیو آئل ڈال لیں, تھوڑا سا اولیو آئل ڈال لیجئے. اور یہ جو ہوتا ہے نا, ان کو ایک چیز آپ نے وہ دیکھی ہوگی, اگر آئل مل جائے تو سبحان اللہ, کلونجی کا تیل یا چند کلونجی کے دانے اس میں ڈال کے اس کو گرم کر لیجئے تیل کو. اور جب وہ 10-15 منٹ خوب گرم ہو جائے, لونگ آپ اگر ثابت لونگ ڈال لیں تو 5 لونگوں سے زیادہ نہ ڈالیے گا, اور اگر آئل کی شکل میں ڈال لیں تو 2 یا 3 قطرے, 3 میکسیمم 5 قطرے ڈالیے گا اتنے آئل کے اندر, کیونکہ وہ ہے تو فائدہ تو ہے مگر جلن بہت کر دیتا ہے. تو آپ یہ جب بن جائے, آسان ترین آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے اوپر ایک قرآن پاک کی صورت ہے, سورہ قمر, اول و آخر درود کے بعد وہ پڑھ کے پھونکیے. سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تو شامل کر لیا کریں, یہ پڑھ کے پھونکیں. اور رات کو سوتے وقت ڈراپر سے اس کو چھان لیجئے, ڈراپر سے 2 تیل کے قطرے اس ناک کے حصے میں اور 2 قطرے اس ناک کے حصے میں ڈال دیجئے, اور تکیہ یوں رکھ لیجئے تاکہ تیل اندر تک چلا جائے. یہ آپ کا وہ جو اسموک کا پرابلم ہے وہ ختم کرے گا, یہ سائنس کا پرابلم آپ کا اس کو ریلیف ملے گا, یہ آدھے سر کا درد جسے میگرین کہتے ہیں اس کو فائدہ دے گا, اور آپ کو خود فیل ہونے لگے گا کہ آپ پراپر آکسیجن انہیل کر رہے ہوں گے, اور آپ کا نظام تنفس ماشاءاللہ سے کام کر رہا ہوگا. وقت ہے ہمارے پاس, کتنا ٹائم ہے, کتنے منٹ ہے ہمارے پاس؟ اچھا نہیں, ورنہ آج میں سوچ رہا تھا آپ کو بہت ساری چیزیں بتاؤں, لیکن یہ اس وقت کرنٹ سچویشن تھی تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا. خواتین حضرات, ایک درخواست ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے اوپر میرے نام سے بہت سارے چیٹرز نے فیک آئی ڈیز بنا رکھی ہیں, فیس بک بنا رکھی ہیں, اور انٹرنیٹ پہ جتنے بھی نمبر ڈلے ہوئے ہیں وہ سب جعلی, بکواس اور جھوٹ ہے, ان پہ اپروچ نہ کریے گا. اگر آپ کو یوٹیوب کا مٹیریل دیکھتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو جینون ہے. تو انٹرنیٹ پہ مجھے سرچ نہ کیجیے گا اور انٹرنیٹ پہ اپروچ نہ کیجیے گا, کیونکہ سارے وہ فیک کام ہیں. مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے. نمبر 1, ARY ڈیجیٹل پہ آپ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 مجھے ملاحظہ کرتے ہیں, اور اتوار کو ابھی صبح 10 سے 10:30 جیسا کہ آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں, اور وہ جگہ ہے میری PC ہوٹل کراچی, یعنی ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی, اور وہاں کا نمبر ہے 35685501, 35685501. فار پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ یہاں پر فون کر کے میرے اسسٹنٹ سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں 2:30 سے رات 8 بجے تک. اور جو اوورسیز میرے ویورز ہیں وہ اگر اپروچ کریں تو وہ ضرور میرے اسسٹنٹ کو کہا کریں کہ ایک لمحے کو ہمایوں صاحب کو اسکائپ پہ دکھا دیجئے, تاکہ آپ کو بھی اطمینان آ جائے اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے کہ صحیح جگہ پہ آپ نے فون کیا. آج مت کیجیے گا, آج اتوار ہے, آفس بند ہوتا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ 2:30 سے رات 8 بجے تک اسی نمبر پہ 35685501. اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے, اور یہی میرا جینون نمبر ہے. خواتین حضرات, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, میرے ملک پاکستان پر, پاکستانی قوم پر ہمیشہ اپنا رحم و کرم کرے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھے, اور اس کو ترقی کی منازل کی طرف اللہ تعالیٰ تیزی سے لے کے جائے. وہیں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.